ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم واشنگٹن ڈی سی سے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب یہاں پہ تشریف لائے، ان کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور پوری دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس وزٹ کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے اس وقت جب پاکستان کے بارڈرز پر کشیدگی ہے، جب پاکستان کے اندرونی حالات سٹیبل نہیں ہیں، سیاست میں بہت گہما گہمی ہے، اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہم نے بڑے پازیٹیو جیسچر اس میں دیکھے۔ تو آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے دوست ساتھیوں کو جو کہ مائنورٹی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ اپنے اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے پیٹر جان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں مائنورٹی لبریشن کے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو نان مسلمز بستے ہیں ان کی آواز کو یہاں پر ایوان بالا تک پہنچایا جا سکے، ان کی آواز بن کر یہاں پر وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے بڑے سینئر ہیومن رائٹس اور مائنورٹی رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جناب وکٹر گل صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کرسچین وائس آف پاکستان۔ تو آپ دونوں ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور ہم جاننا چاہیں گے پیٹر صاحب آپ سے کہ آپ پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ جہاں پہ موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی میں مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ اس وزٹ کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وزٹ یہ انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہم جو پاکستان امریکن کمیونٹی ہیں اور ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، اور کل کا جو ان کا خطاب تھا اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ عوام پاکستانی عوام ان سے پیار کرتی ہے اور ان کی بہت زیادہ توقعات ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم پاکستانی کرسچن مائنورٹی کے طور پر یہاں پر رہتے ہیں تو ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ہم پاکستان کی یہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور اب جب کہ وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں تو ہماری بہت زیادہ توقعات ہیں ان سے کہ وہ ہماری بھی نمائندگی کریں گے۔ اب جب کہ پاکستان کے اندر آئے دن جو اقلیتی برادری ہے جس میں ہمارے خاص طور پہ مسیحی اور ہندو جو بچیاں ہیں وہ بہت متاثر ہو رہی ہیں، کڈنیپنگ کے، ریپ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ فورس میرجز کے ہیں، فورس کنورجنس کے کیسز ہیں، تو میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں اس کو ایڈریس کریں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان معاملات کے اوپر ایکشن لے تاکہ جلد از جلد اس کا جو حل ہے وہ نکالا جا سکے۔ ٹھیک ہے وکٹر صاحب، یہی سوال میں چاہوں گا آپ سے بھی پوچھنا کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ وزٹ جو ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں، تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے امریکہ کے ساتھ یا ٹھنڈے پڑ گئے تھے، تو وزٹ تو ان کی بہت ضروری ہے تاکہ وہ تعلقات دوبارہ بحال کیے جائیں، اور اس کے ساتھ چونکہ پاکستان اکنامکلی کافی ڈاؤن ہے اور میرا خیال ہے اس میں امریکہ کافی رول پلے کر سکتا ہے، سو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب ان کی وزٹ بہت ہی ضروری ہے پاکستان کے لیے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور آپ نے کل ساری ہائپ دیکھ لی ہے کہ اتنے لوگوں نے گرمی میں ان کا ویلکم کیا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، حالانکہ تقریر تو ان کی وہی تھی جو ہر دفعہ کرتے ہیں، اور لوگوں نے بھی بہت دفعہ پہلے سنی ہے وہی تقریر، لیکن پھر بھی جس طریقے سے لوگوں نے ویلکم کیا ہے وہ کمال کا ویلکم ہے، اور اس کی داد جو ہے نا وہ دور دور تک پہنچی ہے، ساری دنیا نے نوٹس کیا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے لیے ٹویٹ لکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ واقعی وزٹ جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، کامیاب۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ آپ جو مائنورٹیز ہیں امریکہ میں انہوں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ بھی لانچ کروایا،
اور اس کا کیا مقصد تھا کہ جب خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، پرائم منسٹر آ رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کس طرح کا میسج آگے دینا چاہ رہے تھے کہ اس پروٹیسٹ کے حوالے سے؟ اس پہ آپ تھوڑے سے ہمیں بتائیں، وضاحت. جی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس وقت پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں. خاص طور پہ جیسے ہمیں ہر روز ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے جس میں ہمارے بچے اور بچیاں ان کے ساتھ جسمانی زیادتی ہو رہی ہے، کڈنیپنگ ہو رہی ہے، فورس میرجز کا معاملہ ہے، فورس کنورجنس کا معاملہ ہے. تو اس عدم تحفظ کو سامنے رکھتے ہوئے، جبکہ اس دورے کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، تو ہمارے ذہن میں دو باتیں تھیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم اس دورے کے لیے اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے خاص دعا کریں اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اور پاکستان کی عدم استحکام کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کریں. دوسرا یہ تھا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کو ایکشن میں بھی کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایکشن لینا ہے، تو ہم اپنا جو پروٹیسٹ ہے، جو پیسفل پروٹیسٹ ہے، وہ بھی رجسٹر کرائیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ ایکشن لیں. کیونکہ ہماری تو اپنے پرائم منسٹر سے یہاں پر جب کہ وہ پہلی بار آ رہے ہیں تو ہماری ملاقات تو 1-to-1 اس طرح سے ہونی تھی، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنی آواز کو پہنچائیں. اور مجھے امید ہے کہ ایوان بالا تک، پارلیمنٹ تک اور پرائم منسٹر تک آواز پہنچ چکی ہے اور جلد از جلد جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیں گے. وکٹر صاحب، کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ جو پروٹیسٹ کیا گیا مائنورٹی کی طرف سے، اس کی ٹائمنگ کچھ ایسی تھی، شاید کوئی نیگیٹو میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. تو کیا یہ پاکستان کا آپ سمجھتے ہیں کہ پروٹیسٹ کیا یا حکومت کے لیے کیا؟ دیکھیں، جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کے لیے نیگیٹو ہے، جو پازیٹیو ہے ان کے لیے پازیٹیو ہے. ایک سیدھی سی بات ہے، پروٹیسٹ کرنا، ریلی نکال لی، یہ سیاست کا ایک بیسک بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب خود جلسے جلوس کر کے انچ بائی انچ آہستہ آہستہ اسلام آباد آئے، اور وہ تو میرا خیال ہے نہ صرف کرکٹ کے چیمپئن ہیں، وہ جلسے جلوسوں کے بھی چیمپئن ہیں. اسلام آباد میں انہوں نے دھرنے کیے، اب جو کل کا جلسہ ہوا ہے اس میں وہ چیمپئن ہے. تو میرے خیال میں ہم نے وہی کیا ہے جو سب کرتے ہیں. رہی بات کہ کیا یہ پاکستان کے خلاف تھا، نہیں. اگر ہم پاکستان کی کچھ باتوں کو ٹھیک کرنے میں آواز اٹھاتے ہیں تو ہم تو پھر سب سے زیادہ حامی پاکستان کے ہوئے، سب سے زیادہ محب وطن ہوئے. جو لوگ نیگیٹو ہیں وہ پاکستان کو اور گورنمنٹ کو مکس اپ کر دیتے ہیں. پاکستان ہماری ماں ہے، گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک ٹیمپرری بیبی سیٹر ہے عوام کی. تو جو جلوس نکلتا ہے یا ریلی نکلتی ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ ان بیبی سیٹر گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہے جو کہ ٹھیک طریقے سے عوام کوئی حفاظت نہیں کر رہے، مائنارٹی کو حقوق نہیں دے رہے، لوگوں بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. تو اگر آپ کے بچے عوام تکلیف میں ہیں اور جو بیبی سیٹر گورنمنٹ ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، تو آپ کا احتجاج جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، آپ کا احتجاج اس گورنمنٹ کے خلاف ہے یا ان بیبی سیٹرز کے خلاف ہے جو کہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دے رہے. وکٹر صاحب، آپ نے جو پروٹیسٹ کیا، جیسے ابھی وکٹر صاحب نے بتایا ہمیں، آپ اوورسیز جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے ضرور آواز بلند کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے کہ آپ کا دل جو ہے ابھی بھی اپنے وہاں کے پاکستانی قوم کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ، ظاہر ہے جب امریکہ میں آئے ہیں، آپ نے پہلے بھی اسٹڈی کیا ہو، کتنا افیکٹو رول پلے کرتا رہا ہے اوورسیز پاکستانی یہاں پر، اور آپ کا یہ جو کل پروٹیسٹ ہوا کتنا بہتر رول پلے کر سکتا ہے؟
دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں جہاں پر بھی رہیں تو ہماری ایک پہچان ہے، بے شک پاکستان کے طور پہ، اور پھر پاکستانی اقلیت کے طور پہ بھی ویسے مسیحی جو ہمارا کردار ہے. ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں تو جب بھی کبھی پاکستان میں کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے صرف مسیحیوں کے ساتھ یا غیر مسیحیوں کے ساتھ تو ہمارا دل دکھتا ہے. تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی اس وقت لوگ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے کچھ کیا جائے. ابھی ریسنٹ واقعہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ بچی ماریا کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کو 5 گنڈے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومتی سرپرستی اس کو میں کہوں گا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے جو پولیس کے نمائندے جو ہے 2 وہ انوالو تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گنڈوں کی کتنی جرت ہے کہ وہ جب مرضی ہاتھ ڈال لیتے ہیں مسیحیوں کی بچیوں پر، اور اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا. تو پھر ہم جب آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آواز کیوں اٹھاتے ہیں. اچھا، یہاں سے میں وکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آواز اٹھاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے اقلیتی نمائندے ہیں آپ کے، ان کی طرف سے ہمیں کبھی ایسی آواز نظر سنائی نہیں دیتی؟ اس کی کیا وجہ؟ کیا آپ ان کے رول سے سیٹسفائیڈ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو نمائندے گئے ہوئے ہیں وہ شاید اس طرح سے وہ رول پلے نہیں کر پا رہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہر ایک کا ٹیلنٹ اپنا ہے، ہر ایک کی جگہ اپنی ہے، ہر ایک کو فضل خداوند نے اپنا دیا ہوا ہے، تو وہ بھی کرتے ہوئیں گے. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ اپنی پارٹیوں کے سلیکٹڈ ہوتے ہیں، نہیں ان کے خلاف جاتے، بعض دفعہ کسی اور بات کی وجہ سے ان کی کوئی مجبوری ہوئے گی. لیکن یہاں پہ میں سوچتا ہوں ہم دور ہیں، تو کم از کم اور نہیں تو ہم شور تو مچا سکتے ہیں. پھر امریکہ ویسے بھی سپر پاور ہے، ساری دنیا کو دیکھتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے نزدیک ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ کیوں نہ ہم کم از کم آواز اٹھائیں. آپ نے کہا کہ نمائندے سلیکٹڈ ہیں، آپ نے بہت جدوجہد کی اور کر بھی رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، سلیکشن نہیں چاہیے. بہت سارے پاکستان میں یہ بات کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. تو آپ یہاں پر رہتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی میں کس طرح سے اپنے اس مطالبے کو آگے تک لے کے جانا چاہتے ہیں یا لے کے جا رہے ہیں، اور کیا آپ کی ان ایفرٹ سے کتنا خاطر خواہ فرق پڑنے والا ہے؟ دیکھیں جی، جو کام کرنے والی جو مین گراؤنڈ ہے وہ تو پاکستان میں ہے. جو بھی اپروول آنا ہے وہ الیکشن کمیشن سے آئے، نیشنل اسمبلی سے آئے، سینٹ سے آئے، پاکستانی کورٹ سے آئے، وہ تو اس جگہ پہ ہے. آگے بھی انہوں نے فیصلے دیے ہوئے ہیں، مائنارٹیز کو پروٹیکشن کیا جائے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نمائندہ بغیر ووٹ کے نہیں آئے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو پورے حقوق دیے جائیں گے. لیکن کیا یہ ساری باتیں گراس روٹ لیول پہ سچی اترتی ہیں؟ تو سب کے پاس اس کا جواب ہے کہ نہیں. اگر لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ کوئی نمائندہ بغیر ووٹ کے نہیں آ سکتا، تو 70 نمائندے تو آتے ہیں بغیر ووٹ پہ. مگر آپ کا جو آرٹیکل 51 ہے اس میں تو آپ کے ریزرو سیٹس ہیں موجود مائنارٹیز کی، پر اس میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ریزرو کا مطلب تھوڑا ہے کہ جی فری دے دو، یہ کوئی ہم بھیک مانگ رہے ہیں. ریزرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے پھر ووٹ لے کے آؤ تاکہ آپ کی ادھر عزت ہو. آپ کو پتہ ہے جو فری چیز ملتی ہے اس کی کیا عزت ہوتی ہے، اسمبلی میں نظر آ رہی ہے. دوسرے بھی نہیں آپ کی عزت کرتے، وہ بھی کہتے ہیں آپ تو چونگے میں آئے ہیں، یا آپ بیک ڈور سے آئے ہیں، یا آپ کوئی ووٹ نہیں لے کے آئے. پھر نمائندے جو ہے وہ بھی خود تھوڑے سے تنگ پڑ جاتے. آپ کا خیال ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، سلیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ پاکستان میں آواز اٹھ رہی ہے، آپ جیسے ساتھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں، تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کتنی سنجیدگی سے اس پہ کام کرتی ہے. اچھا پیٹر صاحب، جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں الیکشن چاہیے، سلیکشن نہیں، مگر میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے اس پروٹیسٹ کے اوپر دوبارہ کہ آپ نے جو پروٹیسٹ کیا، آپ کے لوگوں نے بہت سارے وہ
प्ले कार्ड उठाए हुए थे, स्लोगन्स लिए हुए, क्या डिमांड्स थी आपकी उस प्रोटेस्ट के हवाले से? जी, हमारी बुनियादी डिमांड ये थी कि जो बच्चियां हैं हिंदू और मसीह बच्चियां, उनके ऊपर जो फोर्स कन्वर्जन है, फोर्स मैरिजेस की इस वक्त तलवार है, उसके लिए कोई इकदाम किए जाएं। फिर किडनैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर छोटे बच्चों को जिनसी तशद्दुद का, जैसे बादल मसीह का एक वाक़या है, और इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं। मारिया का रिसेंट वाक़या है। ये यंग बच्चे हैं, 12 से 15 साल, और समटाइम इनकी एज इससे भी कम होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट जो है अक़लियतों को समझा जाता है कि जो मर्जी जब मर्जी जाके जहाँ हाथ डाल लें। इसलिए हम चाहते हैं कि मसीहों को और ओवरऑल अक़लियतों को जो है वो इक्वल राइट्स दिए जाएं। ये कैसे होंगे? इक्वल राइट्स तभी होंगे जब गवर्नमेंट ये चीज़ लोगों को बावर कराएगी कि पाकिस्तान बनाने में मसीहों का इक्वल हिस्सा है। पाकिस्तान में अगर हमारा किरदार ना होता तो पाकिस्तान का वजूद आज ना होता। हमारे वोट से पाकिस्तान बना है। तो अगर ये अहमियत अवाम के अंदर ये सोच समझ आ जाए तो हमारी वो जो अहमियत है खुद ब खुद अवाम को समझ आ जाएगी कि मसीहों का किरदार क्या रहा है, अक़लियतों का किरदार। फिर आप देखें हमारे मसीह जो है वो हर मैदान में आगे हैं, तालीम के शोबा में, फिर आप देखें आर्मी फौज। हाँ, मगर वो बात ठीक है, मगर मैं ये चाहता हूँ जानना कि आपने ये डिमांड्स की हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, जो रूलिंग एलीट है, वो इसको वहाँ पे नाफिज करे। तो मैं विक्टर साहब आपसे आऊँ, क्या प्रोसेस होगा कि आप लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की विल जो है, जो पॉलिटिकल विल है, उसके क्या इंडिकेटर्स हैं कि एस्टैब्लिश हुई है या होगी? देखें, ये अब हम बात कर रहे हैं कि बिल का ताल्लुक होता है कि कितने आप सीरियस हैं माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स देने में, और वो माइनॉरिटी में जो गैप है उसको कम करने में। जेंडर गैप है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी गैप है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ताकि हुकूमत ये कह सके कि ये यहाँ पे सारे शहरी बराबर हैं। अब कितने वो सीरियस हैं, इसके लिए क्या कदम होने चाहिए, ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपको याद हो 2016 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध प्रोविंस के लिए एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल पेश किया था। बिल अप्रूवल हो गया असेंबली में, प्रोविंशियल में, मगर गवर्नर साहब ने साइन ना किया। कुछ मुल्ला हजरात की प्रेशर हो गया कि ये नहीं की। उसका मकसद ये था कि जो आप बात कर रहे हैं कि जो क्रिश्चियन और हिंदू बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, शादियां की जाती हैं, उसका सद्भाव किया जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल विल का फुकदान है। उसके बाद 2014 में जस्टिस जिलानी साहब ने जुलाई में एक कानून पास किया कि माइनॉरिटी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया जाए। 5 साल होने के वो आज तक नहीं बन सके। मेरा सवाल पूछने का ये था आपसे कि आप किस तरह से समझते हैं कि पॉलिटिकल विल एस्टैब्लिश हो सकती है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने से या पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने से? क्या तरीका, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ बिल्कुल कि अगर हम शौरी बेदारी के ये प्रोग्राम्स करते चले जाएं, प्रोटेस्ट उसका एक हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया है और मुख्तलिफ सतहों पे हमें अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमारे अपने चर्चेज़ हैं और इसके साथ साथ ये भी है कि हम अब बहुत सारे हमारे साथ मुस्लिम बहन भाई भी खड़े हैं। उसकी एक मिसाल आप देखें कि प्रोटेस्ट में हमारे साथ वहाँ जो खड़े मुस्लिम बहन भाई थे, उन्होंने झंडों को भी पकड़ लिया, उन्होंने हमारे बोर्ड्स भी पकड़ लिए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग हर जगह पे हैं, हमें उनके पास जाने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। जब ये बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी
اور یہ ہر سطح پہ ہونی چاہیے، چاہے اوورسیز پاکستانی کریں یا پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ کریں، اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ رکنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہیں غلط ہے، یہ شاید پاکستان کے خلاف ہے۔ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، نہ ہم کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ جب آواز اٹھائی جاتی ہے، کسی ایشو کو اجاگر کیا جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف ہم پاکستان کی بدنامی چاہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حل چاہتے ہیں، اور جب حل ہوگا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ حل کی طرف جائے گا، ایک وہاں پر ایک پیس، امن قائم ہوگا۔ تو جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا بھی یہی ویژن ہے، تو الٹیمیٹلی ہم ان کے ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن ہو، اقلیتوں کو برابری کے حقوق ملے، تو پھر ایک مثالی جو ہماری نیشن ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ تو یہی ہمارا گول ہے بیسیکلی۔ تو آپ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ کا، آپ باہر بیٹھ کر جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا، کرسچن کمیونٹی کی آواز بنتے رہے، مائنورٹیز کی آواز بنتے رہے، آپ مسلم کرسچن جو فیڈریشن ہے امریکہ میں اس کے بھی ممبر رہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کتنی ڈیفرنٹ ہے جو دوسری گورنمنٹس گزری ہیں؟ پتہ نہیں جی کتنی ڈیفرنٹ ہے دوسری گورنمنٹ سے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ بلی کالی ہو یا چٹی، اس نے چوہے کھانے کھانے، خواہ مسلم لیگ ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، منارٹیز تو تنگ ہی رہی ہیں۔ منارٹیز ریپ بھی ہوتی ہیں، کنورشنز بھی ہوتے ہیں، بلاسفیمی میں لوگ اندر بھی جاتے ہیں، ملازمتوں سے بھی نکالے جاتے ہیں، ان کے امپلائر جو بھی ان کو مار دیتے ہیں، ان کی لڑکیوں کو بھی ریپ کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ اقلیتوں کی پروٹیکشن جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تب خوش ہوئیں گے ہر ملک میں اگر وہاں کے مظلوم لوگ جو ہیں نا ان کو پروٹیکشن مل جائے۔ اور مظلوم لوگوں کو پروٹیکشن دینی، یہ گورنمنٹ ایک طرح سے زمین پہ آپ کے لیے مجازی خدا ہے۔ اوورآل پروٹیکشن ہمیں خدا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن جو گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں وہ ایک قسم کی مجازی خدا ہے، اور اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ آپ حکمرانوں کے لیے دعا کرو، اور یہی کام ہم نے پروٹیسٹ میں کیا تھا، دعائیہ ریلی میں کیا تھا۔ ہم نے وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کے ٹرمپ کے لیے بھی دعا کی، عمران خان کے لیے بھی دعا کی، پاکستان کے لیے بھی دعا کی، اور یہ آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بڑی اچھی میٹنگز ہوگی۔ بے شک، ہاں جی بالکل، آف کورس اور بھی لوگ دعا کر رہے ہیں۔ اچھا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ریلیجن جو ہے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، ریلیجس لیڈرشپ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اپنی کمیونٹی کو ڈائریکشن دینے کے لیے، اپنی کمیونٹی کی آواز بننے کے لیے۔ آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ میرا سوال دونوں سے ہے کہ ہمارا چرچ کتنا ایکٹیو اینڈ افیکٹو رول پلے کر رہا ہے پاکستان میں؟ چرچ کا تو میں کہوں گا جی، چرچ نے بے شک شروع سے اچھا کردار ادا کیا، لیکن بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس چرچ بلڈنگز بے شمار ہیں، اور بہت سارے 90% چرچز جو ہیں وہ سنڈے کے روز 2-4 گھنٹے کے لیے لوگ آتے ہیں اور وہ بلڈنگ خالی رہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بلڈنگ کو اور اپنی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ریلیجن، کلام کو سیکھنا، کلام کے اوپر بات کرنا، وہیں سے سارا کچھ گائیڈ لائن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر جو باقی 6-7 دن ہیں اس کے اندر آپ وہاں پر جو مقامی ہماری یوتھ ہے، نوجوان ہیں، اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کو طرح طرح کے مسائل ہیں، نشہ بازی میں پڑ گئے ہیں۔ تو اگر یہ جو ہمارے پاسبان ہیں یہ کہ لیڈرشپ کا رول ادا کریں، ان کو چرچ میں بلائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو سکھائیں، ان کو شعوری بیداری دیں، ان کے لیے تعلیمی پروجیکٹس بنائیں، ان کو مصروف رکھیں، ووکیشنل ٹریننگ شروع کر سکتے ہیں۔ مطلب چرچ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، بے شک، بے شک، لیڈرشپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک، اور یہ گراس روٹ لیول پہ ہوگا۔ میں توقع جو ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ آپ
جو ہے وہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ، اگر ایک چھوٹی کمیونٹی میں ایک چرچ ہے، وہ چند گرانوں کی ذمہ داری لے لیں اور وہ گرانے دیکھیے گا کہ کنٹریبیوٹ کریں گے، جیسے کہ وہ چرچ کی فلاح کے لیے کرتے ہیں. لوگ اپنی ٹائٹ دیتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، شفائیہ دعائیں عبادات میں بھی تو ہوتا ہی ہے. تو کیوں نہ ہم کمیونٹی کی ترقی کے لیے بھی کچھ پیسے اکٹھے کر لیں. ٹھیک ہے، ترقی کے لیے کریں. کہ میں یہی سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے کروں گا کہ آپ چرچ کے رول کو کتنا افیکٹو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، چرچ تو بہت افیکٹو رہا ہے شروع سے. جب چرچ آیا تھا، جب آپ ہندو پاک کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو پہلے اسکول ہی چرچ نے شروع کیے تھے. اگر تعلیم کا زیور ہندو پاک میں آیا ہے تو وہ مشنریز لے کے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، مگر ٹھیک ہے. ابھی جو ہے اب بات یہ ہوئی ہے کہ چرچ جو ہے وہ اس ویژن سے ہٹ گیا ہے. اب چرچ جو ہے یہ ایک بزنس ہے. چرچ جو ہے نا یہ ایک شوشہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو اب ہر کوئی جو ہے نا وہ کہتا ہے چلو جی چرچ کھیلیں. ایک شو مین شپ ہے، اور اب اس میں وہ ویژن نہیں ہے جو کہ کسی وقت پہلے تھی. پہلے مشنریوں نے بغیر تنخواہ کے کام کیا، قربانی سے کام کیا. اگر پاکستان کی مسیحی اقلیت میں، مسیحیوں میں صرف 2 چینجز آپ لے آئے نا، ایک پولیٹیکلی اور ایک ریلیجسلی، آپ دیکھیں گے کہ کمیونٹی جو ہے وہ ری بورن ہو جائے گی. پہلی چینج یہ ہے کہ جتنے آپ کے پولیٹیکل نمائندے ہیں وہ ووٹ لے کے ادھر جائیں، بغیر ووٹوں کے نہ جائیں. وہ کہیں جی ہم نے الیکٹ ہو کے آنا، ہم نے بغیر الیکٹ کے نہیں جانا. ادھر بھی ان کی عزت ہوئے گی، اپنی کمیونٹی میں بھی عزت ہوئے گی. اور دوسری، جتنے آپ کے پاس پادری ہیں، اگر وہ کہیں جی ہم بغیر تنخواہ کے کام کریں گے تو سچے پادری نکھر کے سامنے آ جائیں گے. جیسے پولوس رسول بغیر تنخواہ کے کام، خدا کی کالنگ پہ جس کی اصلی کالنگ ہے وہ آ جائیں گے سامنے، اور جو کاروبار کے لیے پیسے بنانے کے لیے آئے تھے وہ جڑ جائیں گے. یہ 2 چینجز آ جائیں تو یور کمیونٹی ول بی ری بورن. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تبدیلی آ سکتی ہے چرچ میں یا پولیٹیکل لیڈرز میں؟ اور اگر آنی ہے تو آپ اور میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن ہر لیول پہ بہت ضروری ہے. ہمیں جیسے اگر وہاں پر ایسے پروگرامز شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ شروع کریں آپ ینگ جنریشن کے ساتھ، کہ ان کو کیسے دوبارہ، ابھی جیسے ہمارے نوجوان بہت سارے ایسے ہیں بے روزگار ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، ان کے پاس ان کو جابز نہیں ملتی، ان کے لیے کوئی یونیورسٹیز اسکولز پراپر اویلیبل نہیں ہیں. تو ان کے لیے ہمیں پروجیکٹس بنانے پڑیں گے، گراس روٹ لیول پہ جانا پڑے گا، ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے سیمینارز کر کے تربیتی پروگرام کرنے پڑیں گے، ووکیشنل ٹریننگ کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اوورسیز کمیونٹی اپنا دل کھولتی ہے. ہم ان پروجیکٹس کو ان لوگوں کے پاس، ان انڈیویجول اور آرگنائزیشن کے پاس لے جا سکتے ہیں کہ جن کو خداوند نے یہ سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، وہ اپنے روپے پیسے سے مدد کرتے ہیں. تو ہم ایز اے اوورسیز کمیونٹی تیار ہیں اس کام کے لیے کہ ہم مل کے جو وہاں پر لوکل آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے ہم مدد کر سکیں. بڑا اچھی سوچ ہے. وکٹر صاحب، ایک میں کمپیریزن دینا چاہتا ہوں. آغا خان کمیونٹی کو آپ جانتے ہیں، کرسچن کمیونٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں. کیا فرق نظر آتا ہے ہمیں کہ آج آغا خان کمیونٹی جو ہے وہ دوسری بڑی چیریٹی ہے دنیا کی UN کے بعد، اور آج کرسچن جو ہے یا تو وہ سڑکیں صاف کر رہے ہیں یا وہ ڈومیسٹک سرونٹس ہیں، مطلب چھوٹے کام کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا ریلیجس لیڈرز کا، یہ کیوں ہم ایک کنسالیڈیٹ نہیں کر سکتے اپنی ایفرٹس کو؟ کیوں ہم اس ویژنری اپروچ کو نہیں لے کے آ سکے آج تک؟ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں آپ اپنے آپ سے
یا جو آپ پیچھے دیکھتے ہیں کمیونٹی کی لیڈرشپ رہی ہے؟ دیکھیں یہ کمپیئر جو کرنا ہے نا نارملی مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ دوسری کمیونٹیز کے کیا حالات تھے، کیا چیزیں ان کے پاس اویلیبل تھیں جس کے تحت وہ کمیونٹی بنے ہیں، اور ہمارے پاس سکھ کمیونٹی ہے وہ ساری بزنس میں ہے. ہمارے پاس 57% انفراسٹرکچر تھا ایجوکیشن کا کرسچنز کے پاس. ابھی بھی آپ کے پاس کرسچن انسٹیٹیوشنز آپ کے پاس واپس آ چکے ہیں. کیوں تعلیم میں ہم ابھی بھی پیچھے ہیں؟ کمپیریزن اس لیے ضروری بن جاتا ہے کہ ہم سیکھتے ہیں، کیس سٹڈیز ہیں. آپ کیس سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کمیونٹی اوپر چلے گی، وہ نیچے آ گئی، کیوں ہوا؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب گیون ایلیمنٹس سیم نہیں ہے، فار انسٹنس ان کی لیڈرشپ سینٹرلائزڈ ہے، ہماری لیڈرشپ سینٹرلائزڈ نہیں ہے. جب لیڈرشپ سینٹرلائز نہیں ہے تو کمیونٹی آپس میں ان کی صلح نہیں ہے. ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنی انڈیویجول 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے لگا ہوا ہے، خواہ اس سے کمائی کر رہا ہے. کچھ سچے بھی ہو سکتے ہیں لوگ، یہ نہیں کہ سارے ریلیجن کو بزنس بنائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ ان کے پاس سینٹرلائزڈ ایک سسٹم ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کو سینٹرلائزڈ کرتے ہیں تو پھر باقی کمیونٹی کو آپ ایک پیج پہ لے کے آتے ہیں. اب جب ہم ایک پیج پہ ہی نہیں ہیں، ایون ایک محلے میں لوگ جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں، تو کمپیریزن کریں اور کس سے کریں، اپنے دل کو کھٹا ہی کرنا ہے. سو اس صورت میں ایک موسیٰ کی وہ آیت جو انہوں نے خدا سے کہی تھی، بڑا تنگ پڑ گئے تھے اپنی قوم سے، تو ان کا یہ کہنے لگے تھے کہ یہ صرف کام خدا سے ہی ہو سکتا ہے، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. اب لیڈر کیسے کب پیدا ہوئے گا؟ کوئی ایسا جو ویژن بھی دے گا، جو لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا بھی کرے گا، جس کی لوگ بات سنیں گے بھی. ابھی تو میرا خیال ہے کہ جس قوم سے خدا دور ہوتا ہے اس میں ایک تو لیڈر بہت ہو جاتے ہیں اور ایک اس میں نفاق پڑ جاتا ہے. تو اگر یہ ہم بات کہیں، ٹھیک ہے بڑے لوگ ہوئیں گے، سوچتے ہیں ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کولیکٹیولی ہماری جو پرفارمنس ہے نا وہ اچھی نہیں ہے. پرفارمنس اچھی نہیں ہے. جی میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، جس سے کہ وکٹر صاحب نے بتایا کہ لیڈرشپ کا فقدان، اور یہ بڑی ایک اہم اور سچائی پہ مبنی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ویسے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے تقریباً 80-90% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے رہتے ہیں، ان کے پاس کبھی کھانے کو بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے بچوں کو جو ہے وہ چرس اور لیون کہاں سے مل جاتی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو وہ کیسے آتی ہے؟ وہ کن پیسے سے خریدتے ہیں؟ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر آبزرو کریں. پھر ہمارے لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ نوکریاں کیوں ہیں کہ وہ سویپر یا صفائی کی نوکریاں، پھر ان کو اشتہارت کی زینت بھی بنایا جاتا ہے گورنمنٹ لیول پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پر کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو، کیونکہ آپ بات کریں کہ ہماری قوم نے ترقی کیوں نہیں کی، تو کچھ ایسے فیکٹر ہیں جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. کیا فیکٹرز؟ میرے خیال ہے کہ میں تو اس کو سوچی سمجھی سازش کہوں گا جس کی وجہ سے ہماری قوم، ورنہ ایک ایسی قوم، کس کی سازش ہو سکتی؟ وہی جو ہمارے مخالف ہیں. اس وجہ سے ہمارے نوجوان، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ کلوز کریں گے ہم پھر بعد میں. آخری بات آپ بتائیے کہ آپ آواز اٹھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ اور کیا کنٹریبیوشن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں باہر بیٹھ کے؟ اور آخر میں آپ کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں بینگ اوورسیز پاکستانی؟ اور یہی سب میں آپ سے بھی سوال کروں گا کہ آپ
کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ٹائم ٹیلنٹ ٹریجر میں سے کیا دے سکتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو؟ ہم بات کرتے ہیں کہ اپ لفٹ ہونا چاہیے، لیڈرشپ آنی چاہیے. اب دیکھا جائے تو تعلیم بہت پیچھے ہے. آپ لوگ کیا اپنے پاکستانی جو ویورز ہیں آپ کے، ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی سوائے یہ پروٹیسٹ کرنے کے علاوہ ہم یہ چیزیں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے؟ دیکھیں سب سے پہلے مجھے ایک بات پہ ان سے ڈفر کر لینے دیں. کوئی سازش نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. ہم لوگ سب سے بڑے اپنے خود ہی دشمن اور خود ہی سب سے بڑے دوست ہیں. اور یہ بائی دا وے ایک میری کوٹیشن بھی ہے فیس بک پہ، ہر شخص اپنا سب سے بڑا دشمن بھی خود ہے اور اپنا سب سے بڑا دوست بھی خود ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو. کسی گھر پہ، کسی انسان پہ باہر کے سازش کا تب بھی اثر پڑتا ہے جب وہ خود ویک ہوئے، ورنہ تو اب ہمارا کام کیا ہے بیسیکلی. دیکھیں دیر لگتی ہے لیڈرشپ پیدا کرنے میں، دعا کرنی چاہیے. بائبل ہمارے پاس ایک گائیڈ ہے. جو ہی داؤد نے سارا علاقہ فتح کر دیا، سجدے میں گر گیا اور اس کی دعا مجھے نہیں بھولتی، آئے خدا ہم میں لیڈرشپ کی کمی نہ آئے. جس قوم میں، جس چرچ میں، جس خاندان میں لیڈرشپ کی کمی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ ویک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جی میں یہی کہوں گا کہ بحثیت اوورسیز جیسے آپ نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بے شک ہم صرف پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے، اور جب موقع ہو تو پروٹیسٹ کرنا بھی بری بات نہیں، لیکن ہم پریکٹیکلی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے جو مسائل ہیں اس کے اوپر، جو ہمارے یہاں پر پاکستانی مسیحی ہیں یا اقلیتیں یہاں رہتی ہیں، ان کو خداوند نے بہت اچھی جاب سے نوازا ہے، ان کی انکم اچھی ہے، ان کا رہنے کا اسٹائل اچھا ہے، تو ہم ان کو پہلے کنونس کریں کہ پاکستان میں جو ہمارے رہنے والے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے لیے وہ کچھ سوچیں اور کریں، اور ماہانہ کچھ ایسے اقدامات کریں کہ ہم کچھ سرٹن اماؤنٹ کے ذریعے سے کچھ تعلیمی پروجیکٹس وہاں پہ جو چل رہے ہیں اس کو ہم مدد کرنا شروع کریں. یہ صرف ایک سوچ ہے. اگر ہم پہلے اپنے آپ سے شروع کریں گے تو پھر ہمیں دیکھ کر جو دیگر یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بھی انکریج ہوں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے آگے بڑھیں گے. تو کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا. ہم صرف اپنے جو اداروں کو ہے اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. وکٹر گل صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جی ہر انڈیویجول جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ ایک انڈیویجول سے جب ہماری سوچ بدلے گی تو پھر مجموعی طور پر جو ہے وہ تبدیلی کا باعث بنے گا. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور اچھے خیالات سے ہمیں نوازا. تو ناظرین جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا پروگرام ہم نے واشنگٹن ڈی سی سے کیا تاکہ ہم جان سکیں کہ پاکستان سے جو یہاں پر رہ رہے ہیں لوگ، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. اور جس طرح سے عمران خان صاحب یہاں پر آئے تو انہوں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ بھی لانچ کیا، اپنے ڈیمانڈز بھی رکھی خان صاحب کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ اپنی آواز اپنے نمائندوں تک پہنچا سکیں، آپ اپنی آواز اپنے ایوان بالا تک پہنچا سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے جو باہر ہے رہ رہے ہمارے ساتھی، ان کا دل ابھی بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور وہ جو سوچتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کو خدا نے توڑے دیے ہیں، جو ان کو وسائل دیے ہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکے، شیئر کر سکے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پیٹر جان صاحب اور وکٹر گل صاحب جو دو نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ وہ ہے جنہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا. شروع سے ہم ان کو دیکھتے ہیں تو آج جب ہمارے پاس وہ آئے انہوں نے اپنے دل کی باتیں کی کہ ان کا دل دکھی ہے کہ ہماری چرچ کی لیڈرشپ، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں ہے.
اور اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ کوشش یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر چرچ لیڈرشپ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سیریس ہو جائے, اپنی قوم کے ساتھ سنجیدہ ہو جائے, اپنی قوم کے ساتھ وہ میں سمجھتا ہوں وفادار ہو جائے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج پاکستان میں بسنے والے جو مسیحی ہیں وہ بہتر تعلیم نہ حاصل کر سکیں, بہتر ہاؤسنگ ان کے پاس نہ ہو, اور وہ وقت دور نہیں ہوگا جب وہ اپنے ملک پاکستان میں جو ہماری دھرتی ماں ہے سر اٹھا کر فخر کے ساتھ چل سکے. کیونکہ میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں, اب ہمیں ضرورت ہے انجینئرز کی, ضرورت ہے ججز کی, اچھے بیوروکریٹس کی, فوجیوں کی جو فوج میں رہ کر اپنی خدمات دے سکیں قوم کو. ہمیں ضرورت ہے ڈاکٹرز کی, پائلٹس کی. اور میں سمجھتا ہوں تب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی, یہ ساری جو ہماری ڈیمانڈز ہیں بہتر ہو جائیں گی جب ہماری جو نسل ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگی, وہ اچھے شعبوں میں جائے گی, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحوں میں بھی ترقی ہوگی, تبدیلی آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کوئی اکیلا یہ نہیں کر سکتا, ہمیں دوسروں کو دیکھنا ہے, دوسری کمیونٹیز جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں ان کے کیس اسٹڈیز کرنی ہے تاکہ ہم جان سکیں وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے آج دنیا میں ان کا ایک نام ہے, ان کا عزت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ویژنری لیڈرز کی ضرورت ہے, اور ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو گاہے بگاہے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی آواز بنتے ہیں, باہر رہتے ہوئے بھی. ہم ان کے لیے دعا گو ہے. تو ناظرین, نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.